تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 244 اور 245۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ترجمہ: اور قتال کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن، پھر اللہ اس کے لیے اضافہ فرما دے چند در چند بہت سے اضافے فرما کر، چند در چند بہت سے اضافے فرما کر، اور اللہ تعالیٰ تنگی فرماتا ہے اور کشادہ فرماتا ہے اور اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں قتال کرو، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جو موت کے بعد زندہ کیے گئے تھے، اور یہ بات ان مفسرین کے بیان سے جوڑ بھی کھاتی ہے جنہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جہاد سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کی تھی، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور ان کو جہاد کا حکم دیا ہے۔ اس قول کے مطابق بنی اسرائیل کے واقعے کو حکم جہاد کی تمہید کہا جا سکتا ہے کہ جہاد میں شریک ہونے سے موت کا خوف مانے نہ ہونا چاہیے، موت کے ڈر سے بھاگنا موت سے بچا نہیں سکتا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے، یعنی اس سے مراد اللہ کو قرض دینے سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے اور جہاد کے مقاصد میں خرچ کرنا بھی۔ اسے قرض مجازن کہا گیا ہے کیونکہ اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں دیا جائے گا، اور اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے، دکھاوا یا دنیا میں بدلہ لینا مقصود نہ ہو، دکھاوا یا دنیا میں بدلہ لینا مقصود نہ ہو۔ اور اگر جہاد کے لیے یا کسی غریب کی مدد کے طور پر قرض ہی دیا جائے تو اس پر کسی سود کا مطالبہ نہ ہو۔ کفار اپنی جنگی ضروریات کے لیے سود پر قرضہ لیتے تھے، اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اول تو وہ قرض کے بجائے چندہ دیں، اور اگر قرض ہی دیں تو اصل سے زیادہ مطالبہ نہ کریں، کیونکہ اگرچہ دنیا میں تو انہیں سود نہیں ملے گا لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اصل سے بدرجہ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ جہاں تک اس خطرے کا تعلق ہے کہ اس طرح خرچ کرنے سے مال میں کمی ہو جائے گی، اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ تنگی اور وسعت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تنگی پیش آنے نہیں دیں گے، بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔